آدم علیہ السلام کے بچے جو ہوتے تھے روز ایک لڑکا ایک لڑکی، روزانہ حضرت حوا حاملہ ہوتی اور شام تک ان کو بچے ہوتے، 2 بچے۔ اللہ کی قدرت کاملہ ہے، کیونکہ نسل انسانی کو اس وقت بڑھانا تھا، تو روزانہ 2 بچے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ پہلے دن پیدا ہوئے حابیل، اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ اکلیمہ نام سے۔ دوسرے دن جو پیدا ہوئے وہ قابیل، اور اس کے ساتھ یہودا نام کی لڑکی پیدا ہوئی۔ اب قانون شریعت یہ تھا آدم علیہ السلام کی امت کا، امت کون ہے؟ ان کی اولاد ہی۔ اب قانون آدم علیہ السلام چونکہ رسول تھے، شریعت کا قانون یہ تھا کہ آج جو پیدا ہوا لڑکا ہے وہ کل پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ سیم ڈے والی لڑکی اس کی سگی بہن مانی جاتی ہے، حالانکہ سب بہن ہیں، لیکن سیم ڈے جو پیدا ہوئی وہ لڑکی اور وہ لڑکا شادی نہیں کر سکتے۔ اور آدم علیہ السلام کی شریعت کا ہی یہ قانون تھا۔ آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ اس میں آیا ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ ہوا یہ کہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ان کے ساتھ نکاح نہیں جائز تھا۔ دوسرے دن جو لڑکی پیدا ہوئی یہودا، اس کے ساتھ حابیل کا نکاح ہونا تھا، اور قابیل جو دوسرے دن والا ہے اس کا نکاح پہلے دن والی لڑکی سے ہونا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ قابیل کو یعنی چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ لڑکی زیادہ پسند تھی، وہ خوبصورت بھی زیادہ تھی، وہ لڑکی زیادہ خوبصورت تھی، اور اسے اپنے ساتھ پیدا ہوئی لڑکی سے ہی شادی کرنا تھا۔ آدم علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ اللہ کا حکم ہے تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ تمہاری سگی بہن ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا فتنہ عورت کی وجہ سے، سب سے پہلا فتنہ، دونوں بھائیوں میں شدید اختلاف پیدا ہو گیا۔ حابیل اور قابیل میں اتنا شدید اختلاف پیدا ہوا کہ ایک لڑکی سے نکاح کرنا ہے، شادی کرنا ہے۔ اس شادی کے چکر میں دونوں کا جھگڑا بھی ہوا، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام نے حکم دیا دونوں کو ایک ایک قربانی کرو جانور، اور کھلے میدان میں لا کر کے اپنی اپنی قربانی رکھو۔ جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ حق پر ہے، اور قبول ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ آسمان سے کوئی چیز آئے گی اور جس کی قبول ہے وہ قربانی اٹھا کر لے جائے گی۔ یہ واقعہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو دونوں نے ایک ایک قربانی کی، حابیل نے بھی اور قابیل نے بھی۔ لیکن فیصلہ اب یہ سیدھے اللہ کی طرف سے آنا ہے۔ دونوں نے کھلے میدان میں اپنی قربانی کو ڈال دیا، جو ذبح کیا تھا انہوں نے۔ تھوڑی دیر کے بعد آسمان سے ایک آگ آئی، اور حابیل جو بڑے بیٹے کی قربانی تھی اس کو آگ اٹھا کر آسمان میں غائب ہو گئی، وہ اس کی قربانی غائب ہو گئی۔ اب یہ واضح علامت تھی کہ حابیل حق پر ہے، اور اللہ کا قانون بھی یہی ہے، لیکن قابیل کو نہ ماننا تھا، نہیں مانا۔ عورت کی محبت دل میں ایسی رچ بس گئی تھی کہ وہ اس حقیقی نشانی کو دیکھنے کے بعد بھی وہ نہ مانا، کہا کہ میں نہیں مانوں گا۔ آدم علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ حد سے نہ بڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر ہوا یہ کہ آدم علیہ السلام حج پہ چلے گئے، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے اللہ کا حکم ہوا، آدم علیہ السلام چلے گئے۔ اب یہ واقعہ کہاں پیش آیا تھا، اس میں تاریخ میں الگ الگ باتیں آتی ہیں، لیکن بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ ہندوستان میں ہی پیش آیا تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کی سرزمین جو ہے سب سے پہلے جو جنت سے آپ اترے سرندی پہاڑ جو سری لنکا میں ہے۔ تاریخی روایات یہ بتاتی ہیں آدم علیہ السلام وہاں اتارے گئے تھے، سری لنکا کوئی الگ کنٹری نہیں تھی، وہ انڈیا میں ہندوستان میں تھا۔